ایک میں تحریر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں گنگا کے پانی پر مسجد و مینار کا عکس دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا، جنہیں ہماری مسجدیں اور مینار دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اب تقریباً 95 سال سے وہ اس میں سرگرم ہیں، جن کی بنیاد ہماری دشمنی ہے۔ آج وہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ بھارت کا مسلمان بھارتیہ ہے، بھارت کے مسلمانوں کے بغیر بھارت کی ترقی اور تعمیر ناممکن۔ مزید کچھ عرصے صبر کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ یہ آندھیاں ہیں، آندھیاں ہمیشہ نہیں چلتی، کچھ دنوں چلتی ہیں اور اس کے بعد تھم جاتی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 سے ہمارے خلاف پوری دنیا ہے، اور جن کا وجود 1925 میں بھارت میں ہوا، جنہوں نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی تھی، انہیں میں سے ایک ہیڈروار بھی RSS کا بانی ہے۔ یہ تقریباً 75 سال پہلے سے یہ ساری کوششیں جاری ہیں، لیکن وہ تھک گئے آپ کے عزم و استقلال کو دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ ان کو شکست دینا مادی طور پر، معاشی طور پر انہیں پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں تھوڑا ستا سکتے ہیں، تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام بھارت کی سرزمین پر بقول حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے، دین رحمت بن کر آیا ہے، ہرگز تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعوان و انصار بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، تنقید نہ کریں، تنقیس نہ کریں، دوسروں کو کی تحقیر نہ کریں، سب کو اپنے سے بہتر جانیں، اپنے دل کی کیفیت ایسی بنائیں کہ دوسروں کو آگے بڑھائیں، خود پیچھے رہیں۔ ابھی ہمارے استاد محترم مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی نے قاری صدیق صاحب بانوی کا تذکرہ فرمایا، بے اختیار مجھ کو اس وقت ان کا واقعہ یاد آیا۔ مولانا محمد زکریا سنبری ان کے چھوٹوں میں سے تھے، ان کے مدرسے میں استاد تھے، ہتھوڑا باندھا کا ابتدائی دور تھا، حالات ناسازگار تھے اور کوئی مالی معاونت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بچوں کو لے کے اپنے ہاتھ سے دیواریں کھڑی کر رہے تھے، درس دیتے تھے، کوئی مہمان آ جاتا تو کھلانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، ایک برتن تھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب وہ برتن لے کر محلے میں نکل جاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں مدرسے میں مہمان آئے ہیں، کچھ دے دو۔ جس طرح بھکاری بھیک کا کٹورا لے کر نکلتا ہے، وہ صاحب نسبت انسان اپنے ہاتھ میں کٹورا لے کر نکلتا تھا اور کوئی روٹی دیتا، کوئی دال دیتا، کوئی سالن دیتا۔ ایک دن مہمان آ گئے، حضرت آرام کر رہے تھے، مولانا زکریا اس وقت استاد سے خود انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میں نے سوچا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، خلل ہوگا، میں کٹورا لے کر نکل گیا، دو چار گھر گیا تھا، اتنے میں حضرت اٹھ گئے اور معلوم ہوا کہ میں کٹورا لے کر نکلا ہوں، وہ تڑپ کر آئے اور مجھ سے بہت خفگی کے عالم میں کٹورا چھین لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مولانا آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ میرے استاد، آپ میرے مدرسے کے استاد ہیں، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، بھیک مانگنے کا کام تو صدیق احمد کو زیب دیتا ہے، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑا شخص ہے اور تواضع کا یہ عالم، یہ امت اس طرح نہیں بنی ہے، یہ مدارس اس طرح نہیں چلے ہیں، ان مدارس کی جڑوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے، یہ مادر علمی یوں اس کے بر کو
समर नहीं लहरा रहे हैं। ये हजरत मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस इदारे को दी है। मैं कहता हूँ ढूंढ के लाओ इस शख्स जैसा कोई शख्स जो नाजिल होने के बाद मदरसे को 20 घंटे का वक्त देता हो, साइकिल से मदरसा आता हो, साइकिल से अपने घर वापस जाता हो। जिस हैसियत का ये शख्स है, अगर किसी दूसरे इलाके में होता तो लोग उसको पलकों पे बिठाते, लेकिन अफसोस कि हमने कदर न की, हमने इनकी अजमत न पहचानी। आज बुढ़ापे में हम 100 तरह की बात करते हैं कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। खुदा की कसम, तरकीब करने वाले इनके पैर की धूल के बराबर नहीं। खुदा ताला ने कैसे कैसे अकाबिर व असलाफ हमें अता किए, कैसे बुजुर्गान दीन अता किए, पूरी जिंदगी जिन्होंने लुटा दी। इस वजह से ये मादर इल्मी का इम्तियाज है कि ये ताबिंदा सितारे की तरह पूरे मुल्क में रोशन और मुनव्वर है। ये कुर्बानियों के बाद मरहले आए। किस नौइयत का आज ये प्रोग्राम था? महद मिल्लत ने यह महसूस किया कि लॉकडाउन के बाद से मदारिस में तलबा की तादाद घटती जा रही है और एक लंबा वक्फ़ा ऐसा गुज़रा कि तलबा जो हैं वो तालीम से दूर हैं। इसकी वजह से भी और ये कि माहद का मिजाज रहा है इससे पहले भी अपने लोगों को जमा करने का, मिली फारिगीन को। इससे पहले 40 साला, 50 साला, 60 साला प्रोग्राम होते रहे हैं। पीछे 60 साला प्रोग्राम हुआ था, अब ये 68 साला प्रोग्राम फ़िलहाल मुनक़िद किया गया है और इसमें अपने तमाम मिली फारिगीन को, यानी माहद से जिन लोगों ने पढ़ा है और किसी भी शोबे से सनद हासिल की है, ख़्वाह वो हाफिज़ हों, आलिम हों या इफ्ता व क़ज़ा में उन्होंने यहाँ से सनद ली हो, तखस्सुस किया हो, उन सब को जोड़ा गया ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम फिर से पूरी क़ुव्वत के साथ दीनी तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें और मरबूत होकर बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसके लिए सबको जमा किया गया। प्रोग्राम में किन किन शहरों से लोग शरीक हुए? इसमें पूरे सूबे से और सूबे के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे हमारे फजला हैं, कर्नाटक वगैरह से भी आए हुए हैं और इसी तरह से जो है वो MP वगैरह से और दीगर और सूबों से भी आए हुए हैं और ख़ुसूसन मराठवाड़ा से। महद मिल्लत के ज़्यादातर जो फजला हैं उनकी तादाद मराठवाड़ा में है, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुछ खास अकाबिर हमारे जो यहाँ तशरीफ़ लाए? जी हाँ, इसमें जो है हमारी कई शाखें हैं, जैसे जिंतूर में है, पैठन में है, उसके अलावा देवगांव में है और इधर कोपरगांव वगैरह में है, राहता वगैरह में है और दीगर इलाक़ों में, मजरेबाड़ी वगैरह में, जालना के इलाके में। तो वहाँ से जो वहाँ के मदारिस के नौज़मा हैं, हमारी शाखों के और ज़िम्मेदारान हैं, चूँकि वो एक बहुत बड़ी तादाद है, वो सब आए हुए हैं। मालेगांव शहर के कुछ सरकर्दा अफराद जो शरीक हुए? जी हाँ, मालेगांव शहर से भी बहुत सारे सरकर्दा अफराद हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि शायद मैं ये कहूँ कि दीगर तमामी मदारिस के शयूख और असातिज़ा सभी को मदऊ किया गया था। और उसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि चूँकि महद मिल्लत के फजला ही मालेगांव में ख़ास तौर पे जो है कहना चाहिए कि इस मौके पे अभी फ़िलहाल नुमाया शख्सियात हैं, तो इसलिए उन सब की पूरी तादाद यहाँ मौजूद थी। अब्दुल हमीद अज़हरी साहब हैं, मौलाना क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब अज़हरी हैं, मौलाना इदरीस साहब वगैरह हैं, तो ये सब हमारे फजला हैं, ये भी थे। और मुख्तलिफ़ मदारिस से जो शयूख हैं और उलमा हैं वो सब भी आए हुए हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है आपकी बात के तनाजुर में कि ये भी एक याद रखने की चीज़ है कि आज 68 साला इजलास हुआ और उसमें महद मिल्लत की ये ख़ुसूसियत रही कि आज के स्टेज पर जो मिली फजला बैठे हुए थे उनमें से एक ही वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 ज़िम्मेदारान हमारे शहर में हैं जो तीनों मिली फ़ारिग हैं। क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब फाउंडेशन रुकन हैं और यानी रुकन तासीसी, और मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब रुकन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मौलाना उमरैन साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे असलाफ ने इस मकसद के तहत इस महद मिल्लत कौम की सागास को बनाया था कि यहाँ से उलमा, फुजला और हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान और मुल्क भर में दीनी तालीम के लिए आगे आए। तो महद मिल्लत कहाँ तक महसूस करते हैं कि इस मकसद में कामयाब? आज हमारे सामने महद मिल्लत के जो फजला हैं जिनको हमने जमा किया 68 साल के जो थे, उनमें तकरीबन जो है वो लोग भी जिन्होंने पहली सफ़ में हासिल किया तालीम को और किसी न किसी दर्जे में खिदमत अदा कर रहे हैं, उसमें क़ाज़ी अब्दुल अहद साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, 61 और उससे पीछे की भी फ़रागत रखने वाले लोग यहाँ जमा रहे हैं।
اور ہم یہ دیکھ کر خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی جو کارگزاری پیش کی ہے، معہد ملت حاضر ہو کے، کوئی کہیں کسی مدرسے میں ہے، کوئی کہیں کسی مسجد میں امام ہے، کوئی کہیں مدرسہ چلا رہا ہے، مکتب چلا رہا ہے، اس سے ہم 100% مطمئن ہیں، لیکن ہم اس کو آخری منزل نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مزید آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جو ہمارے اسلاف نے بویا تھا یہ اس کی فصل ہے، ہمیں نئے بیج اور بونے ہوں گے، کیونکہ آنے والے دن میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جد و جہد اور بڑھانی ہوگی، جس اعتبار سے تاریکی یا اندھیرا پھیلایا جا رہا ہے، تو ضرورت ہے انسانیت کو اتنی ہی قوت سے پھر نئی پود اور نئی فصل مہیا کرنے کی۔ معہد ملت سے متعلق آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ معہد سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ، چونکہ میں خود معہد کا فاضل ہوں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ معہد میں آنے والا طالب علم مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریکی مزاج سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ اپنے مقام پر نہ صرف یہ کہ دینی بلکہ ملی تمام تر خدمات میں اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے۔ اس طرح یہاں سے پڑھنے والا نہ صرف یہ ہے کہ دینی معاملات میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کے لیے بھی وہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے، اور میں اسی کو بہتر بھی محسوس کرتا ہوں کہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ساری چیزوں کا خیال کیا کہ انہوں نے قضاء اور افتاء اور اسی طرح سے ادارے امتحان دینیات اور دیگر بہت سارے شعبے قائم کیے، تو ان سارے شعبوں کے ذریعے سے مل کے جو ملت بنا ہے، اس ملت کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ہم دیگر اور مدارس کی خدمات کے بھی قائل ہیں اور ان کو بھی سراہتے ہیں، لیکن بات ہی کچھ اور ہے جہاں ساری اجتماعی خدمت انجام پاتی ہے۔ یہاں آج شریک تمام فارغین فضلہ اور ابنائے قدیم کو آپ معہد ملت میں کافی دنوں کے بعد آئے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اس وقت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اخلاص اور للہیت کو سب سے پہلے ترجیح دیں، اور اللہ واسطے دین، قوم اور ملت کے لیے، ملک اور وطن کے لیے خدمت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور خریدنے اور بیچنے کا دور ہے، اس دور میں وہ مادیت سے اوپر اٹھ کر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی طریقے سے آنے والے دور میں مثبت انداز میں دین کی روشنی دیر تک اور دور تک پھیلاتے رہیں، جو ان کا بنیادی زندگی کا مقصد ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے انتظامی امور سے متعلق انتظامی امور سے متعلق بات دراصل ایسی ہے کہ پورا پروگرام معہد ملت کے اساتذہ ہی نے ترتیب دیا، اور انہوں ہی نے اس کے لیے سارا انتظام کیا، خود بھی تعاون کرتے رہے اور ملی فارغین سے بھی تعاون حاصل کیا، ارکان نے بھی اس میں بھرپور معاونت کی۔ بہرحال کل ملا کر یہ صرف اور صرف ملی ارکان، ملی فضلاء، ملی اساتذہ، انہی کا یہ پروگرام تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بحسن و خوبی ہر استاذ نے اپنی اپنی جگہ پوری تندہی کے ساتھ کام کیا، یہاں تک کہ ہمارے بعض اساتذہ اسی فکر مندی میں حادثے کا شکار بھی ہوئے کہ وہ شب و روز کام کر رہے تھے اور الصبح ان کو سڑک حادثہ پیش آیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفا یاب فرمائے، مولانا اقبال ملی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ میں اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت خدمت ادا کر رہے ہیں، ادارہ اکرما سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی بہت جی توڑ محنت کی ہے، اور یقیناً یہ نہ ہوتے تو پروگرام اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ آج شہر سمیت پورے صوبے بھر میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے ملک بھر میں عصری تعلیم کی بیداری بڑھ رہی ہے، دینی تعلیم اور مدارس میں طلبہ کی تعداد کہیں نہ کہیں سے کم ہو رہی ہے۔ سرپرستوں کے لیے اس تعلق سے کوئی میسیج؟ جی ہاں، اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیم کا رشتہ جب بھی جیب سے جوڑا جائے گا، مادیت کو فروغ ملے گا، لیکن مادیت کا فروغ ایک مسلمان کے لیے بہرحال دنیا کی حد تک تو ذریعہ معاش کے طور پر بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے، اس کی زندگی تو اصلاً آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کا علم اپنے بچوں کے اندر ضرور پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھا انجینئر بنائیے، ایک اچھا ڈاکٹر بنائیے اپنے بچے کو، اور ایک اچھا تعلیم یافتہ انسان بنائیے، اسی کے ساتھ ساتھ اسے اچھا مسلمان بھی بنائیے۔ یہ بات بہت تلخ ہے، لیکن دل میں سوچنے اور رکھنے کی اپنے عقیدے اور ایمان کے تناظر میں کہ ایک مسلمان اگر ساری کتابیں پڑھ سکتا ہو مگر اللہ کا بھیجا ہوا قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، تو شاید وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔